یہ دیکھیں آپ کو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی ہیں. اب انسان جب تصور کرتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، تو آج کے اس ماڈرن دور کیا اگلے زمانوں میں بھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کر سکے، سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کی ہے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. یہاں تو صرف آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں. یہ 17 رکعتیں وہ ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا. 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی جتنی 7 نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، کبھی سنت غیر موقدہ، اور وطر کے لیے بعض لوگ واجب کی ٹرم یوز کرتے ہیں. رکھتے یہی 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ اوبلیگیٹری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے. ان کے ساتھ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، قیامت والے دن جس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی اگر کوئی نفلی نمازیں ہیں تو انہیں فرائض کے ایکویلنٹ تول لو، اور اس کی خلاصی والا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے نفلی نمازیں تو ساتھ پڑھنا وہ ایک اچھا کام ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں اور وہ مینج نہیں کر سکتا، صرف فرض پڑھ لے وہ کافی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے وہ بات بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایک روایت میں آیا کہ میں جنت تک پہنچاؤں. تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھ، رہا نفلی نماز وہ تیری مرضی، اگر تو پڑھنا چاہے اس میں بڑھانا چاہے. پھر فرمایا کہ فرض روزے رکھ، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. فرض زکوٰۃ ادا کر، ہاں تو اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی. یہ 3 اعمال کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے کلمہ شہادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اعمال میں 3 کا ذکر کیا. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں. اب اس میں واضح الفاظ ہیں کہ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، ہاں بڑھانا چاہے تو تیری مرضی. اس شخص نے یہ بات سنی اور وہاں سے واپس ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو واضح ثبوت ہیں. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک آپ لوگ 7 نوافل یا سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے. تو یہی رول پھر رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ چونکہ سنت ہے جو یہ نہیں رکھتا اس کے وہ بھی نہیں ہوتے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو نفلی صدقات اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا اس کی وہ فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ 2.5% قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز یا سنت موقدہ پڑھے یا نہ پڑھے، فرض بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے قبول ہے. ٹھیک ہے.